کرتا ہے زمانہ حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، کرتا ہے زمانہ حسین سب کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ آل اللہ، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبُوا الجَّاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ رَبِّهُمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، عاشقان حضرت ابا عبداللہ الحسین، ہشتم محرم ہے اور ہمارا موضوع اگرچہ کہ کل شہر کی صورتحال اچھی نہیں تھی اور اجازت نہیں تھی کہ میں آپ برادران کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکوں، لہٰذا آج کا یہ دن خود حضرت ابوالفضل کے عنوان سے مشہور معروف ہے۔ ہشتم محرم یعنی خود حضرت ابوالفضل قمر بنی ہاشم کے عنوان سے مختلف جگہوں کے اوپر قمر بنی ہاشم کے مصائب اور آپ کے فضائل سے متعلق کچھ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ میں بہت غور کرتا ہوں اور دقت نظر کرتا ہوں اس مسئلے کے اوپر کہ مثلا جو بھی ایام یہ دن جو ہم مناتے ہیں اور ہر روز ایک پاک اور مقدس ہستی کے بارے میں، ان کے مصائب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کیوں ایسا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے؟ حضرت قاسم کے بارے میں فقط مصائب ہیں، حضرت علی اکبر کے بارے میں فقط مصائب ہیں، اصحاب حسین و فرزندان حضرت زینب سلام اللہ علیہا فقط مصائب ہیں۔ کیوں؟ خود ایک سوال ہے، خود آج کا دن یعنی ہشتم محرم کیوں فقط ہم اس دن حضرت ابوالفضل کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیوں ان کی شخصیت اولا و مظہر اسماء الہیہ کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیوں ان کے عقائد، اخلاقیات، عبادات، صفات، اوصاف، کمالات، ان کی روش، ان کا طریقہ کار، ان کے وجود میں جو کمالات کی ایک کان موجود ہے، جو قانون، جو خزانہ ابدی و خزانہ لا یموت سینہ اقدس ابوالفضل میں موجود ہے، کیوں ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیوں ان کی اخلاقیات کے بارے میں بات نہیں ہوتی؟ کیوں ایک دن یعنی ہشتم محرم، کیوں ایک دن اول تا آخر ابوالفضل پہ بات نہیں ہوتی؟ یہ خود ایک سوال ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ جس دن آپ جو شخصیت کے مصائب پڑھیں اسی دن اس شخصیت کے بارے میں ایک مفصل آپ کے پاس معلومات ہوں، حریت و آزادی ہو، جوانوں کو پتہ چلے کہ سیرت حضرت قاسم کیا ہے،
جوانوں کو معلوم ہو کہ آج شہادت حضرت علی اکبر کے بارے میں بات ہوگی، لہذا جوان اس شخصیت اولیٰ و اعلیٰ کے ساتھ کیا ارتباط، کیا تعلق، ایک جوان کیسے اپنے آپ کو توسل با علی اکبر کرے، تمسک با علی اکبر کرے، کیسے ان کے پاک اور مقدس راستے پر چلے، کیسے ان کے اخلاق، عقائد، نظریات، احساسات، روش کے بارے میں اس کو معلومات ہو۔ لہذا یوں نہیں ہے کہ فقط 8 محرم آئی ہم نے فقط مصائب ابا الفاضل پڑھے اللہ اللہ خیر سلانہ، یوں نہ ہو۔ 8 محرم ایک جوان کو معلوم ہو کہ قمر بنی ہاشم کے ساتھ ہمارا کیا ارتباط ہے، ان کا ہماری زندگی میں کیا عمل و دخل ہے، وہ کیسے ہماری زندگی میں محوریت اختیار کریں، کیسے ہم ان کی سنت و سیرت پہ عمل کریں، کیسے ان میں موجود جو صفات، اوصاف، کمالات ہیں وہ ہم اپنے وجود کے اندر پیدا کریں۔ معلوم ہو شاید ابا الفاضل کے سلسلے میں بات ہونی چاہیے، آج ان کے علم کے بارے میں بات ہونی چاہیے، آج ان کے رکوع سجود کے بارے میں بات ہونی چاہیے، ان کی پاک اور مقدس زندگی، ان کا قوت انتخاب، ان کی وفاداری، جاننثاری، فداکاری، ان کی پاک اور مقدس حیات کیسے میرے لیے نمونہ عمل ہے، میں کیسے اپنے وجود کو ابا الفاضل کے ساتھ منسلک و مربوط کروں، کیسے ابا الفاضل میری زندگی پر حاوی ہو جائیں، کیسے میری زندگی ابا الفاضل کے پاک اور مقدس قبلے کے ارد گرد نحو طواف ہو، ابا الفاضل کی شناخت، ان کے وجود کی شناخت، ان کے وجود بابرکت سے استفادہ، معاشرے میں تبدیلی، تغیرات، اور میری زندگی میں ابا الفاضل کا عمل دخل، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ مجلس ہو اسی وجہ سے رہی ہے تاکہ ہر دن ایک شخصیت کے فقط مصائب نہ پڑھیں، اس شخصیت سے تمسک اختیار کریں، وہ شخصیت میری زندگی میں زندہ و جاوید ہو، میں اپنے آپ کو اس سے منسلک و مربوط کروں، میں اس کے خط، اس کے راستے اور اس کے مسیر کے اوپر چلوں۔ کیسے شخصیت ہے ابا الفاضل کی نہیں معلوم، چند مصائب پڑھے معاملہ ختم، نہ یوں نہ ہو۔ خدا جانتا ہے نعمت جتنی عظیم ہے، عزیزان گرامی، نعمت جتنی عظیم ہے حفاظت بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ ہمیں فقط عزاداری کی لذات، اس کی معنویت، اس کی کشش، اس میں جو موجود جذابیت ہے فقط اس سے استفادہ نہیں کرنا، بلکہ ان پاک اور مقدس شخصیات کی محافظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کل کو شخصیات آئیں، کل یہ منبر، یہ محراب ہمارے سامنے ابا الفاضل کی شخصیت کو بیان نہ کرے، یا ان کے پاک اور مقدس ہدف کو بدل دے، ان کی پاک سیرت اگر ہمیں معلوم نہ ہوگی، ہو سکتا ہے انحراف پیدا ہو سکتا ہے مشکلات پیدا ہو سکتا ہے چہرہ یا قمر بنی ہاشم کو آلودہ کیا جائے، ان کے نام سے نئی نئی چیزیں گڑھی جائیں، ان کی سیرت، سنت اور ان کے پاک اور مقدس اخلاق کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، ممکن ہے۔ عزاداری کی حفاظت عزاداری سے بھی افضل ہے، خدا جانتا ہے۔ خود عزاداری کی محافظت یعنی دین کی محافظت، یعنی حقائق کی محافظت، یعنی عقائد کی محافظت، یعنی امت کی عزت، آبرو، شرف و کرامت کی محافظت، جسم و جان کی محافظت، روح کی محافظت۔ انسان اپنے وجود کی حفاظت کب کرتا ہے؟ جب اس کو اپنے وجود سے الفت، محبت، لذت کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ قوت دفاع نہ فقط انسانوں میں
تمام جانوروں میں موجود ہے، نباتات میں موجود ہے، حیوانات میں موجود ہے قوت دفاع۔ بعض جانور ہیں جن کو خدا نے دانت دیے ہیں، بعض جانور ہیں جن کے جسم کے اوپر اس قسم خطرناک قسم کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، بعض جانور ہیں جن کو خدا نے سینگ دیے، آواز دیے۔ خدا نے جو موجود بھی کائنات میں پیدا کیا وہ موجود اپنے صفت اور اپنے وجود کی محافظت خود کر سکتا ہے۔ خدا نے اس کو ابزار و اوزار عطا فرمائے۔ دین کی حفاظت دیندار طبقے سے نہیں ہوتی، دیندار طبقہ دین کی محافظت سے محروم ہے، وہ فقط لذت دین حاصل کرتا ہے لیکن محافظت دین اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ دین کی حفاظت، دین کی محافظت فقط اشعار پڑھنے سے نہیں ہے، چند مصائب پڑھنے سے نہیں ہے۔ دین کی حفاظت دین کے پاک اور مقدس اساس کو سمجھنے میں ہے، شناخت میں ہے۔ یہ محافظت دین فقط اشعار پڑھنے سے نہیں ہوتی، نوحہ مرثیہ پڑھنے سے نہیں ہوتی، اساس محافظت دین اساس دین کو سمجھنے سے ہوتی ہے۔ یہ دیندار طبقہ فقط کیا کرتا ہے؟ لذات دین لیتا ہے، لیکن دین شناس طبقہ، دین شناس، بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ کے اذہان مبارک میں یہ بات بیٹھ جائے، قلب اطہر میں یہ بات اتر جائے آپ کے۔ کربلا دو طبقوں کی جنگ ہے، دیندار دین شناسوں کے مقابلے میں۔ دین شناسی دینداری سے افضل ہے۔ اگر انسان فقط دیندار ہو، ممکن ہے شیطان دینی لباس میں آئے اور اس کو اپنے گروہ کا حصہ بنا لے۔ قرآن میں لا تعداد ایسی آیات موجود ہیں، لا تعداد۔ شیطان نے قسم کھائی ہے، فَبِعِزَّتِكَ، اے خدا عز و جل تیری عزت کی قسم، اغوینہم اجمعین، میں تمام لوگوں کو اغوا کر لوں گا، وَإِلَّا عِبَادُكَ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ لوگ جو دین شناس ہیں، میری چالوں کو جانتے ہیں، میری عیار و مکاریوں کو پہچانتے ہیں، میرے فریب کو پہچانتے ہیں، میرے ہزار ہزار چہروں کو پہچانتے ہیں۔ دین شناسی افضل دینداری سے۔ دیندار طبقہ امام علی کے مقابلے پر آیا، صفین میں، جمل میں، تاریخ بڑی بڑی ہے۔ امام علی کے مقابلے پر بے دین لوگ نہیں ہیں، دیندار ہیں۔ یہ امام علی کے مقابلے پر بے دین لوگ نہیں ہیں، کفار نہیں ہیں، مشرکین نہیں ہیں، منافقین ہیں۔ حسن دیا امام زمانہ بآواز بلند سلوات، علیکم السلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیندار ہونا آسان ہے، دین شناس ہونا مشکل ہے۔ دینداری چند احکام کی پیروی اور دین شناسی حقائق کی پیروی۔ کافر فقط وہ نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ یہ لفظ کوف قرآن میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، ہر آیت میں اس کے معنی مختلف ہیں۔ کبھی کبھی کافر وہ لوگ ہیں جو توحید کے مقابلے پر ہیں، مگر اکثر قرآن میں جو استعمال ہوا کفر وہ حقائق کے مقابلے میں ہے۔ جو لوگ حقائق کے مقابلے میں قد علم کرتے ہیں، حقائق کے مقابلے میں حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، حقائق کی ہیبت سے گھبراتے ہیں، حقائق کے جلال و جمال و زیبائی سے پریشان ہیں، حقائق کی حقانیت سے پریشان ہیں۔ دیندار ہونا آسان ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، دیندار ہونا آسان ہے۔ دینداری میں کیا کرنا ہے؟ کچھ اعمال کو انجام دینا ہے، ایک شکل مسلمین بنانی ہے، ایک لباس مسلمین پہننا ہے، بس
آسان ہے. ابو سفیان دیندار ہے، معاویہ بدکار و نجس ابلیس و شیطان دیندار ہے. یزید نے خود دینداری کا ڈھونگ رچایا ہے. یہ مروان، یہ بدکار بنی امیہ کی نسلیں، یہ تمام دینداری کے لباس میں آئی ہیں دین شناسوں کے مقابلے پر. دینداری آسان ہے، دین شناس محافظ دین یہ مشکل ہے. محافظ دین کے لیے شناخت دین چاہیے، معرفت دین چاہیے، احساس حقائق چاہیے، تسلیم حقائق چاہیے. اس کے لیے جملہ، یعنی وہ لوگ جو دین شناس ہیں ان کے لیے کیا چیز چاہیے؟ وہ مطیع ہے، فرما بردار ہیں. آج روزہ ابو الفاضل ہے. ابو الفاضل قبانی بنی ہاشم، ہم نے کیا کیا ابو الفاضل کے ساتھ؟ کیا کیا ابو الفاضل کے ساتھ؟ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو پسند نہ آئے. خدا کی قسم، قوموں کا مقدر علم سے نہیں بدلتا، علمدار سے بدلتا ہے. محمد وآل محمد آواز بلند صلوات. ذرا زیارت ابو الفاضل پڑھ کے دیکھیے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زیارت اور قرات میں فرق ہے. ہم دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. نہیں، قرات ایک الگ چیز ہے، زیارت ایک الگ چیز ہے. زیارت یعنی ملاقات، دیدار، حس، لمس، اس کو کہتے ہیں زیارت. قبلے کی طرف منہ کر کے چند الفاظ کی گردانیں، چند الفاظ کو پڑھانے کا نام زیارت نہیں ہے. زیارت یعنی قلب میں کشش ہو اپنے معشوق کے ساتھ، اس کی طرف پرواز کی قوت و قدرت ہو آپ کے پاس، اس سے انس و محبت ہو آپ کے پاس، ایک سلسلہ مودت و محبت گہرا عمیق ہو اپنے معشوق کے ساتھ. زیارت ابو الفاضل پڑھے جا رہے ہیں. کبھی زیارت ابو الفاضل پڑھ کے دیکھیے گا عزیزان گرامی. زیارت علمدار، عجیب، رمز و راز، اسرار، پناہ چیزیں موجود ہیں. زیارت ابو الفاضل میں اوصاف علمداری، عالم کا تذکرہ نہیں ہے. پڑھیے. ہم نے کیا کیا؟ ابو الفاضل کے علم سے محبت تھی، اس کی شبیہ بنا لی. کپڑا، ایک چھڑی، بہت آسان ہے. علم کی شبیہ بنانا آسان ہے. ابو الفاضل اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ ان کے علم کی شبیہ بنائے جائے، وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ ان کی صفات تم اپنے اندر پیدا کرو. وفاداری، جنثاری، فداکاری، شناخت توحید، شناخت عدل و عدالت، شناخت ولایت و رہبری. ابو الفاضل کی زیارت کے معنی یہ ہیں. کتنا آسان تھا ابو الفاضل کے علم کی شبیہ بنانا، آپ نے بنا لی. کبھی سوچا علمدار ایک باوفا، ایک باوفا کا علم بے وفاؤں کے ہاتھ میں، عجیب نہیں ہے؟ وفادار کا علم بے وفاؤں کے ہاتھ میں. طیب و طاہر قمر بنی ہاشم کا علم نجس لوگوں کے ہاتھوں میں. ابو الفضل عباس کی خوشنودی کے لیے آواز بلند صلوات. المطیع للہ والے رسول. ابو الفاضل مطیع ہے، کیا مطلب؟ ابو الفاضل نے اپنے پورے وجود کو سپرد امامت کیا. اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنے کمالات، اپنی عظمتیں سب کو سپرد ولایت کیا. مطیع للہ والے رسول کا عالم باغیان دین کے ہاتھ میں. طیب و طاہر کا عالم صاحبان نجاست کے ہاتھ میں. ہاتھ
عہد بدلنے سے عالم نہیں بدلتا ہے. معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کل کو یہ عالم جو شبیہ علامہ ابا الفاضل ہے، ہو سکتا ہے شمر کے ہاتھ میں آ جائے. زیارت ابا الفاضل میں علم کا تذکرہ نہیں ہے، اوصاف علمداری ہے. اوصاف پیدا کرو، کمالات پیدا کرو. ایک شخص توحید کی شناخت نہیں رکھتا، اس کو حق نہیں ہے ابا الفاضل کا علم اٹھائے. جس کی زندگی میں عدل و عدالت نہیں ہے، وہ ظلم کا یار اور ظلم کا مددگار ہے. اس کو حق نہیں ہے عدل و عدالت کا پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھائے، نہیں ہے اس کو حق. ایک شخص جو مطیع ولی نہیں ہے، جو اپنے زمانے کے امام کا فرما بردار نہیں ہے، جو کسی اور کا فرما بردار ہے، کسی اور طاغوت کا، ظالموں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا، ایک باغیان دین کو حق نہیں ہے مطیع دین کا پرچم اٹھائیں، نہیں ہے. ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں آج یہ علم موجود ہے، شبیہ علامہ ابا الفاضل موجود ہے، کیوں گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ علم منجمد ہے، علمدار حرکت پیدا کرتا ہے. ایک انسان علم کے نیچے آئے، غیبت کرے، یہ کرے، یہ کرے، نعوذ باللہ، علم حرکت نہیں کرتا. لیکن کسی کی مجال نہیں ہے ظالموں کے، فاسق گناہگاروں کی، کہ ابا الفاضل کے پہلو میں بیٹھ کر دین کی بغاوت کرے. نہیں، علمدار حرکت پیدا کرتا ہے. دشمن علم سے نہیں گھبراتا، دشمن علم سے نہیں گھبراتا، اس کو علم سے خوف نہیں آتا. وہ گھبراتا ہے ان ہاتھوں سے کہ اگر وہ ہاتھ دست ید اللہ کے ہاتھ میں یہ علم آیا تو طاغوت، فاسق، فاجر حکومتیں گر جائیں گی. اس کو علم سے خوف نہیں ہے، علمدار سے خوف ہے. وہ چاہتے ہیں علموں میں اضافہ ہو، علمدار نہ ہو. اگر علمدار نہ ہو قوم کمال تک نہیں پہنچتی. اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں، کدورتیں قوم کو گھیر لیتی ہیں. کیوں؟ علمدار موجود نہیں ہے. ابا الفاضل نے یہ نہیں کیا کہ پشچم خیبر و خندق اٹھا لیا بس، نہ. ابا الفاضل امام شناس ہیں، ولی شناس ہیں، امام شناس ہیں، حسین شناس ہیں. ابا الفاظ یعنی شناخت توحید، ابا الفاظ یعنی جلوائی عدل و عدالت، ابا الفاظ یعنی نور حضرت حق، ابا الفاظ یعنی محافظ قرآن و ولایت. ہم نے کیا کیا ابا الفاضل کے نام کے اوپر؟ چند علم بنائے. معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، خدا کی قسم حقائق بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا ہوا آج؟ ہزاروں علم ہیں، ہیبت کہاں ہے، شرف کہاں ہے، کرامت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہزاروں علم ہیں. ایک نظر اٹھاؤ، ہزاروں علم ہیں، نہ کرامت نظر نہیں آتی، شرافت نظر نہیں آتی، بزرگواری نظر نہیں آتی، ہیبت و شرف و کرامت نظر نہیں آتا. کہاں ہے؟ ابا الفاضل کا علم یوں اٹھایا ہے. ہاں، وفادار کا علم بے وفاؤں کے ہاتھ میں تاثیر نہیں دے گا. علم کو پاک مت کرو، اپنے قلب کو پاک کرو. پاک علم نجس ہاتھوں میں جا سکتا ہے، لیکن پاک ہاتھوں میں نجس علم نہیں ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، جوانان عزیز، ابا الفاضل یعنی کیا؟ یعنی جلوہ توحید، یعنی انسان کامل، یعنی شرافت و کرامت کی مظہر. ابا الفاضل ہمیشہ تاریخ میں مقام عظمت و بلندی پر ہیں، ہمیشہ علمدار ہیں،
ہمیشہ علامدار ہیں، ہمیشہ پاک مقدس مومن مواحد مبارز لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ خیبر و خندق سے جو پرچم آیا ہے، پاک پرچم پاک ہاتھوں میں آیا ہے تو تاثیر پیدا ہوئی ہے۔ یوں نہیں ہے پاک پرچم نجس ہاتھوں میں، نہ یوں نہیں ہے۔ اب الفاظ سے اگر تمہاری محبت ہے، پرچم سے محبت تھی، پرچم کی شبیہ بنا لی۔ اب الفاظ سے محبت ہوتی، واقعاً حقیقی محبت ہوتی، واقعاً حقیقی معرفت ہوتی تو تمہاری روح اب الفاظ کے روح کے تابع ہوتی، تمہارا اخلاق ان کے اخلاق کے تابع ہوتا، تمہارا راستہ ان کے راستے کے تابع ہوتا۔ علم کی تو شبیہ بنا لی، اپنے آپ کو منسلک کو مربوط نہیں کر سکے ابا الفضل کے ساتھ۔ کیا نسبت ہے تمہاری اور ابا الفضل کی؟ کیا نسبت ہے؟ علم کی نسبت نظر آتی ہے، تم نے کوئی اپنی نسبت پیدا کی ابا الفضل کے ساتھ؟ علم کی نسبت سے انقلابات نہیں آتے، تبدیلیاں نہیں آتی، تغیرات نہیں آتے۔ ایک قوم زوال اور سکون سے نہیں بچ سکتی جب تک کہ انسان اپنے معشوق کی شبیہ نہ بن جائے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی میں۔ ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے۔ مولا مومنان نے اس حد تک خدا سے محبت کی، اس حد تک اپنے آپ کو فانی بحق کیا کہ کہا گیا کہ یہ چہرہ علی نہیں ہے، یہ وجہ اللہ ہے۔ دست مولا مومنان کو کہا گیا نہ یہ دست علی نہیں ہے، یہ ید اللہ ہے۔ ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے۔ کیا ہم شیعہ امیر المومنین کی کچھ شباہت رکھتے ہیں؟ شفاعت دوسرا مقدمہ ہے، پہلا مقدمہ شباہت ہے، شباہت سے شفاعت ہے، شباہت پیدا ہوتی ہے پہلے۔ ہے کچھ ایسا؟ اگر ہمیں امیر المومنین سے محبت ہے، ہمارا رکوع سجود، ہمارا اخلاقی نظام، ہمارا خاندانی نظام، ہمارا ظاہر و باطن، ہمارا علم و حکمت، ہمارا شرف و کمال، کوئی چیز شباہت ہے ہمارے معشوق کے ساتھ؟ یا فقط نعریں، یا فقط نعریں؟ پیغمبر کی حدیث ہے الحق و علی و علی و حق، یعنی شناخت نہیں ہو سکتی ہے۔ حق علی میں فانی ہے، علی حق میں فانی ہے۔ حق علی کی شبیہ ہے، علی حق کی شبیہ ہے۔ ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے، ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ۔ ہمارے اندر کبھی غور کرو، خود ہم اپنے گریبان میں جھانکے کبھی، کوئی ایک رات ابا الفضل جیسی ہے، کوئی ایک دن ابا الفضل جیسا ہے، روح کی کوئی لذت ابا الفضل والی جیسی ہے، کوئی ایک صفت وفاداری، جاننثاری، فداکاری، حکمت، معنویت، سپردگی، کوئی ایک چیز ابا الفضل سے مشابہ ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے مشابہ۔ ہم نے کیا کیا عزاداری کے ساتھ؟ کیا کیا عزاداری کے ساتھ؟ میں ابا الفضل کے فضائل پڑھوں اور خوش ہوں۔ ابا الفضل کے فضائل اگر ابا الفضل کی شباہت پیدا نہیں کر رہے، اس سے ابا الفضل کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اہل بیت کے فضائل اگر تمہارے اندر فضیلت پیدا نہیں کرتے، یہ فضائل نہیں ہیں۔ فضائل یوں ہیں، ایک معیار قرار ہو، ایک میزان قرار ہو۔ تم اس آئینہ حق و حقیقت میں اپنا چہرہ دیکھو، مولا کی آفے میں کیا ہوں، ان کے شب و روز کیسے تھے، میرے شب و روز کیسے ہیں، ان کی دعا اور رکوع کیسا تھا، میرا دعا اور سجدہ کیسا ہے، ان کے امور کیسے تھے، بندگان خدا کے ساتھ ان کی روش کیا تھی۔ تم سوچا ہے؟ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ کربلا قصیدے خانوں کی جگہ نہیں ہے،
خود کربلا کے اندر 61 ہجری میں امام حسین کو قصیدے خان نہیں چاہیے تھے، امام حسین کو رجس خان چاہیے تھے۔ رجس پڑھا ہے انہوں نے، نہ قصیدے پڑھے ہیں۔ آج عزاداری کی کیا حیثیت ہے آپ دیکھیے، یہ بزرگان موجود ہے، تائید کریں گے انشاءاللہ۔ ایک زمانے میں ہم کہا کرتے تھے نظر ابا عبداللہ، یہ نظر لفظ قرآن ہے، نظر لفظ قرآن۔ ہماری فرہنگ، ہماری ثقافت قرآنی رنگ میں رنگی ہوئی تھی، کربلا قرآنی رنگ میں رنگی ہوئی تھی، کربلا نور ولایت سے رنگی ہوئی تھی۔ ہماری ثقافت، ہماری فرہنگ، اس میں ایسے الفاظ موجود تھے جو انسان کو الہی آسمانی بنانے کے لیے کافی تھے۔ ہم کہتے تھے نظر ابا عبداللہ، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نظر ابا عبداللہ نہیں کہتے آج ہم کیا کہتے ہیں؟ لنگر۔ یہ لنگر ڈنگر آیا کہاں سے ہے؟ یہ لنگر جیسی احمقانہ، جاہلانہ، منافقانہ یہ جملے کہاں سے آئے؟ کیوں آپ نے عزاداری کی حفاظت نہیں کی؟ کہ نظر کو ہٹا دیا گیا، لنگر جیسے نجس لفظ کو منبر پہ لایا گیا۔ سوچیں یہ لنگر کیا چیز ہے؟ پہلے نظر تھا، نظر ابا عبداللہ، یہ لنگر کہاں سے آ گیا؟ یہ لنگر خدا جانتا، لنگر استبل کی جگہ وہ کہتے ہیں لنگر، جہاں ڈنگر باندھے جاتے ہیں، جانور، وحشی۔ کیسے خاموشی کے ساتھ آپ کی فرہنگ کو بگاڑا گیا، آپ بھی شروع ہو گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ لنگر کھانے جا رہے ہیں۔ ہے پھر انسان کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے انسان کو۔ پہلے کہتے تھے سفرہ الہی، دسترخوان معنوی، یہ جملے تھے عزاداری کے لیے۔ ہم نے محافظ علم اٹھایا، علمدار کی محافظت نہیں کی۔ غافل آدمی علم اٹھائے، نماز پڑھے، عزاداری کرے، ایک ہی بات ہے۔ کل الذین انساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ غافل آدمی، ہم غافل تھے تو حیوانوں نے نظر کا لفظ ہٹا کے لنگر کا لفظ رکھا۔ اگر ہم بیدار ہوتے ہم ان سے کہتے یہ محفل اولیاء ہے، یہ استبل نہیں ہے جہاں آتا تم جانوروں جیسے الفاظ استعمال کرو۔ ہم بیدار نہیں تھے، غافل تھے۔ نظر ابا عبداللہ، یہ لفظ قرآن، یہ ثقافت قرآن ہٹا دی گئی، لنگر جیسے احمقانہ جانوروں وحشی لفظ کو استعمال کیا گیا۔ انسان جو لفظ بولتا ہے قلب پہ اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بولیے لنگر، پاکیزگی، طہارت، شعور، آگاہی، معنویت ختم ہو جائے گی۔ بولیے لفظ۔ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ سنگت میں جا رہے ہیں، آواز ہے ہاں ایک یہ لفظ۔ پہلے لنگر یعنی استبل کی جگہ، جانوروں کی جگہ، وحشیوں کی جگہ، احمقوں کی جگہ، پہلے وہاں جاؤ۔ دسترخوان پہ اولیاء بیٹھتے ہیں، انبیاء بیٹھتے ہیں، صالحین بیٹھتے ہیں، صادقین بیٹھتے ہیں، شہداء و صدیقین بیٹھتے ہیں۔ دشمن نے کہا اس دسترخوان اولیاء سے ہٹاؤ، جانوروں کے ساتھ میں جا کر باندھو، کہو یہ لنگر ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوا، ہمیں احساس نہیں ہوا کتنی خاموشی کے ساتھ، کتنی صفائی کے ساتھ دسترخوان معنوی اٹھ گیا۔ اب وہ وحشی بن رہ گیا، جانور بن رہ گیا۔ دیکھیے محافظت عزاداری، سنگت، سنگت۔ پوچھو ذرا یہ جوان بیچارے، ان کے بزرگان نے کہا چلو لنگر کھانے چلو، برادران جانوروں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چل دیے۔ بولے کدھر جا رہے ہو؟ لنگر کھانے جا رہے ہیں۔ بابا تم جانور نہیں ہو، بھیڑوں کا گروہ نہیں ہے یہ بھیڑیوں کا گروہ تھا جنہوں نے آپ کو بھیڑ بنایا تاکہ آپ سے استفادہ کریں۔ پہلے آپ کے فرہنگ سے دور کریں، آپ کو معنویت سے دور کریں، الہی آسمانی کربلائی الفاظ آپ کے وجود سے نکال دیں، پھر آپ کی حیوانیت سے استفادہ کریں۔ سنگت
کیا ہے یہ سنگت؟ پوچھئے، برادران سے پوچھئے. یہ ثقافت تو نازل شدہ نہیں ہے، الہام شدہ نہیں ہے، وہی سے آراستہ پیراستہ تو ثقافت نہیں ہے. یہ ثقافت شیطانی ہے، یہ ثقافت ابلیس ہے، یہ ثقافت ابو سفیان ہے. سنگت کیا مطلب؟ پہلے ہم کہتے تھے فرش ابا عبداللہ، آواز ہے فرش کا باطن عرش ہے. فرش بچھایا گیا تھا عرش تک رسائی حاصل ہو، تمہیں قوت پرواز حاصل ہو، شرف و کمال حاصل ہو، ادب و احترام ہو، شرافت و کرامت ہو. تم نے فرش کو ہٹا دیا، کیا کہا؟ سنگت. سنگت کیا مطلب؟ جہاں سنگیت ہوتا ہے. سنگت یعنی جہاں سنگیت بجایا جاتا ہے، جہاں ادبیات نہیں ہے، جہاں ننگوار ہے. جس محفل میں ننگوار ہے اس محفل کو سنگت کہتے ہیں. ذہن گرامی، آپ کا قصور نہیں ہے، منبر کا قصور ہے، منبر کا. محراب کا قصور ہے، محراب کا. اگر منبر بیدار ہوتا، منبر غفلت کی نیند نہیں سویا ہوتا، کون ظالم آتا آپ کے پاک مقدس جوانوں کا ہاتھ پکڑ کے یا لنگر کھلانے لے جاتا یا محفل سنگت میں ان کو نچانے کے لیے لے جاتا. یہ ننگوار ہے، مومنان آپ کے لیے ننگوار ہے. یہ خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سفرہ الہی بدل دیا گیا، جانوروں کے استبل میں باندھ دیا گیا، آپ بند گئے. محفل اولیاء سے اٹھا دیا گیا. المومنین والمومنات اولیاءہم بعضہم بعض. یہ جو محفل جہاں عبادات ہیں، حقائق ہیں، لذات ہیں، یہ اولیاء کی محفل ہے. شیطان نے کیا کیا؟ کہا فرش پہ اولیاء بیٹھتے ہیں، ان کو فرش سے ہٹاؤ اور سنگیت کی طرف لے جاؤ. ہم چلے گئے. ہاں خوش ہیں. دو جملے اور کہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والی میں. کی محفل تھی یا انسان سازی تھی، شرافت و کرامت تھی، ادبیات، احساسات، جمال حسن توحید تھا. ہم نے کیا کیا اس محفل کے ساتھ جو اولیاء کی محفل کہلاتی تھی؟ دوسری بات کیا ہوئی؟ بزرگان یہاں موجود ہیں، عزیزان گرامی، میں طالب علم ہوں. بزرگان سے پوچھئے بزرگان سے. اب سے 100 سال پہلے انہوں نے سنا ہوگا قمر بنی ہاشم، ابا الفاظل، باب الحوائج. کبھی نہیں سنا ہوگا غازی. یہ غازی لفظ کہاں سے آیا ہے؟ ائمہ کی روایات میں نہیں ہے. ائمہ نے کبھی بھی ابا الفضل کو غازی کے عنوان سے یاد نہیں کیا. قرآن نے شہداء کو عظمت بخشی ہے، نہ غازیوں کو عظمت بخشی ہے. ابا الفاظ شہید ہیں، نہ غازی ہیں. یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ تحقیق کرو، جاؤ علماء سے پوچھو، ائمہ کی روایات کو کھنگالو، دیکھو. یہ لفظ غازی ابا الفضل کے ساتھ توہین کے عنوان سے ہے. یہ لفظ غازی کہاں سے آیا؟ یہ کس نے خاموشی کے ساتھ شہر میں سرکہ ڈالا ہے؟ کس نے؟ خفیہ ہاتھ کون ہے؟ وہ شیطانی اذہان کون ہے؟ وہ شیطانی قلم کون ہے؟ وہ خرطاس شیطانی کہاں ہے؟ سوچو. یہ ہوتا ہے حسین باقی رہے، پیام حسین ختم ہو جائے، مقصد حسین ختم ہو جائے، نام ابا الفضل رہے، علم ابا الفضل رہے، سنت علمداری ختم ہو جائے. علم اٹھانے والے ہو، علمدار نہ ہو. علم ہو، علمدار نہ ہو.
غازی ہو شہید نہ ہو. کتنی خاموشی کے ساتھ شہادت کے راستے کو بند کر دیا گیا, کتنی شہادت کے ساتھ ابدی جاویدانی سرمدی سمدی حیات کو ختم کر دیا گیا. غازی معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے, ائمہ نے کبھی استعمال نہیں کیا, زیارتوں میں استعمال نہیں ہوا, زبان وحی نے کبھی استعمال نہیں کیا, قرآن نے کبھی جملے کی تائید نہیں کی, آپ نے کہاں سے کر دیا ابوالفضل کے لیے غازی. قصور کس کا؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں ننگوار کو قبول کرتے ہو؟ کیوں ذلت و رسوائی کو قبول کرتے ہو؟ کیوں بے حس و لاچار ہو؟ کتنی زندگی ہے. آؤ سوچو, قوم کی محافظت کرو. فقط ظاہری دشمنوں سے بچانے کا نام محافظت نہیں ہے, باطنی دشمنوں سے بچانے کا نام محافظت ہے. اندیکھا دشمن, کرونا نظر نہیں آتا, ماسک پہن لیا. اور سر ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, گھر میں جا کے بیٹھ گئے, احتیاط شروع کر دی. پیغمبر 1400 سال سے کہہ رہے ہاتھ دھونے کی سنت اختیار کرو, نہیں کرتے. کرونا کی وجہ سے ہاتھ دھو رہے. کیوں سوچو, اس سارا میری گنجائش نہیں ہے. اب الفاظ, ابھی سوچو اب الفاظ کے سامنے بھی یہ ننگو آر حالات تھے, قبول نہیں کرتے ہیں. اب الفاظ نے اپنے آپ کو سپرد توحید کیا. عدل و عدالت اپنے وجود میں پیدا کی, نہ وقت قرات عدل و عدالت کی. اخلاق انبیاء, اخلاق اولیاء, اخلاق خدا سے متصف رہے. 1400 سال ہو گئے, اب الفاظ کیوں زندہ ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ غازی ہیں, اس وجہ سے کہ شہید ہیں. ہم نے کیا کیا ابو الفضل کے ساتھ؟ یہ 8 محرم احتساب کا دن ہے, تفکر و تعقل کا دن ہے, سوچنے سمجھنے کا دن ہے, غور و فکر کا دن ہے. سوچو, ابو الفضل سے ایک انسیت پیدا کرو, ایک محبت پیدا کرو. ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدیک. ایک توسل پیدا کرو ابو الفضل کے ساتھ. علم اٹھاؤ علم وضو کے ساتھ, پاک نیت کے ساتھ, پاک ہدف کے لیے علم سجاؤ ابو الفضل کی محبت میں, وفاداری کے ساتھ, جاننثاری کے ساتھ, فداکاری کے ساتھ. اوصاف علمداری پیدا کرو. علمدار کون ہے؟ دنیا کے تمام طاغوتوں کے مد مقابل سینہ سپر ہونے والے کو علمدار کہتے ہیں. تمام طاغوتوں کے مد مقابل سینہ سپر ہونے والے کو علمدار کہتے ہیں. جو اپنے زمانے کے امام کو شناخت کر جائے اور اپنے وجود کو فنا کر دے اپنے امام کے لیے, اس کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. ہم نے کیا کیا ابو الفضل کے ساتھ؟ چند نوحے پڑھے, چند مرثیے پڑھے, معاملہ ختم. بس 8 محرم کو چند مصائب, ابو الفضل کا چیپٹر ختم. معذرت چاہتا ہوں, احمقانہ بات ہے یہ, احمقانہ روش. عزیزان گرامی, اس حساس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آقا جان, محافظت آزادات چاہیے. آزاداری کی محافظت کرو, ظاہری اور باطنی ہاتھ کہیں تمہاری نور کو نار نہ بنا دیں, کہیں تمہارے عقائد کو شیطانی نہ بنا دیں. سوچو اس مسئلے کے اوپر. علمدار کے بارے میں پڑھو, ذرا سا پڑھو علمدار کے بارے میں. یہ سقا ہے, علمدار سقا ہے. سقا کیا مطلب؟ سقائی کرنے والا. یہ منبر سقائی کرنے کی جگہ ہے.
اذہان کی، ارواح کی، تفکر کی، تعقل کی، قلوب کی. وہ سقائی کی جگہ ہے. محراب سقائی کی جگہ ہے. کوئی محراب میں ابا الفضل والی صفات والا ہے، کوئی ممبر میں صفات ابا الفضل والا ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا، کوئی ہے سقائی کرنے والا؟ کیوں؟ مبلغ دین زیادہ ہے، عاشقان پیروان دین کم ہے. اب الفاظ یاد ہے ہمیں، ان کی صفات، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی روش، امام شناسی معلوم ہے ہمیں؟ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. چند مصائب سنیں گے اپنے گھر جائیں گے، آنسو بہائیں گے. محبت ضرور ہے مگر یہ محبت معرفت سے دور ہے. جس دن یہ محبت معرفت میں بدل گئی، خدا کی قسم زیارت ابا الفضل نصیب ہو جائے گی تمہیں. جس دن یہ ظاہری محبت باطنی محبت میں بدل گئی، جس دن نیت خالص ہو گئی، جس دن ہجرت شروع کی، جس دن بلوغت فکری پیدا ہوئی. بلوغت دو قسم کی ہے، بلوغت جسمی و بلوغت فکری. سن 61 ہجری میں پوری امت بالغ تھی، فکری لحاظ سے نابالغ تھی. بالغ تھی جسمانی لحاظ سے، جسمانی بلوغت پر فضیلت نہیں رکھتا. مومن کا بچہ ہی بالغ ہوتا ہے، شیطان کا بچہ ہی بالغ ہوتا ہے. جسمی بلوغت تباہی ہے، جسمی بلوغت تباہی ہے. مومن کافر مشرک سب کے بچے جوان ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں. اصل بلوغت کیا ہے؟ اس کو قرآن کا دروش وہ کیا ہے؟ فکری بلوغت، عقل، دانائی، شرف، دوربینی، دوررس، مستقبل بین، امام شناس، دشمن شناس، شیطان شناس، رحمان شناس. فکر ہے. اور محمد والے محمد صلوات. اب الفضل کا دن ہے. حضرت چاہتا ہوں میں آپ سے، عاشقوں کا دن ہے، جان نثاروں کا دن ہے، شیفتگان شہادت کا دن ہے، پیروان امام و ولایت کا دن ہے، ننگوار سے نفرت کرنے والوں کا دن ہے، ابدی جاویدادی سرمدی حیات کو حاصل کرنے کا دن ہے. عشق، کربلا عشق ہے، سراپا عشق ہے، عشق کربلا. عجیب ہے بعض روایات، عجیب ہے بعض روایات. کہتے ہیں کہ یوسف پیغمبر، ایک صلوات پڑھے محمد والی میں، یوسف پیغمبر. عجیب ہے داستان یوسف. زلیخا نے ایک دفعہ دیکھا یوسف کو، سلطان، سلطنت، ملکہ، محل، مال و دولت، جواہر سب کو بھول گئی. ایک نظر یوسف پہ پڑی، مشہور ہو گیا کہ ملکہ مصر ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے. ہاں، مت کہیے یہ واقعہ آج کا نہیں، یہ واقعہ آج کا ہے. ایک خاتون، ایک ملکہ ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہوئے. مستورات مصر نے، خواتین مصر نے مذاق اڑایا. کس کا؟ زلیخا کا. کیا ہو گیا تجھے؟ یہ تخت، یہ تاج، یہ شکوہ، یہ شوکت، یہ شان و مرتبہ، حیا نہیں ہے؟ ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی. کہتے زلیخا خندینم ہنسی. کہا ٹھیک ہے آؤ. دعوت کی، تمام زنان مصر کو بلایا. مختلف روایات ہیں، مختلف روایات ہیں. ہاتھ میں ایک چھری دی، ایک نیمبو دیا. بعض روایات مختلف ہیں.
سب کے ہاتھ میں ایک نیمبو اور ایک چھری پکڑائی، نیمبو اور چھری پکڑائی۔ جب نیمبو چھری پکڑ لیے، یوسف سے کہا یوسف آؤ۔ جیسے ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، نیمبو کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کٹ گئے، خون نکل گیا، احساس سے تکلیف نہیں ہوئی۔ احساس سے تکلیف نہیں ہوئی، کیوں؟ یوسف کا جلوہ دیکھا تھا۔ اب عبداللہ نے خدا یوسف کا جلوہ دکھایا ہے۔ یوسف کا جلوہ ایسا تھا، ہاتھ کٹتے رہے، درد و رنج نہیں ہوا، بے خود ہو گئی۔ اب عبداللہ نے، انصار اب عبداللہ نے، اصحاب اب عبداللہ نے یوسف کا جلوہ نہیں دیکھا، اب عبداللہ نے خدا یوسف کا جلوہ دکھایا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرا خیمہ برابر میں تھا، شب عاشور۔ اب عبداللہ کی ایک مختصر خطاب گفتگو فرمایا اب عبداللہ نے، فرمایا محفل پہ سناٹا تھا، سب سے پہلی آواز امام فرماتے ہیں جو میرے کان میں آئی، میرے چچا ابو الفضل کی آواز تھی۔ فرمایا میں بیمار تھا، لاغر تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، مگر بڑی مشکل سے اس محفل میں اپنے آپ کو بٹھایا۔ میں چچا کی پاک اور مبارک چہرے کا مشاہدہ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ چچا ناراض رہے ہیں۔ کون ناراض رہا ہے؟ کہ جس سے عالم پہ دہشت تاری ہے، کہ جس کے وجود سے تمام شیطانوں پہ لرزہ تاری ہے۔ امام فرماتے ہیں جیسے میرے بابا نے کہا وقت قریب آ چکا ہے، آنے کو ہی بلائیں ہیں اب تک تو فوق سے، جانا ہو جسے وہ چلا جائے شوق سے۔ سن کر بسد یہ بات بکر وہ شراب، اصحاب نے شبیر کو دیا تھا یہ جواب۔ یہ شب عاشور ہے۔ فرمایا میں نے اپنے چچا کا چہرہ دیکھا، میرے چچا کے سرخ رخسار پر آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ کا جسم جذب اندام پہ زلزلہ زدہ تھا۔ جیسے عبداللہ نے بات ختم کی، میرے چچا سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، فرق محبت سے۔ میرے چچا دیکھ رہے تھے میرے بابا کو، اچانک تیزی کے ساتھ اٹھے اور اپنے آپ کو، اپنے وجود کو میرے بابا کے قدموں پہ گرا لیا۔ فرمایا یا ابا عبداللہ، آپ کے بغیر جیے، آپ کے بغیر سانس لے، آپ کے بغیر جیے، آپ کو دلیل توحید ہے۔ آپ دلیل توحید ہے، دلیل نہ ہو تو آپ ترجمان توحید ہیں، آپ تعلیم توحید ہیں، آپ کے وجود میں اللہ کی صفات جلوگر ہیں۔ اپنے آپ کو گرا لیا، فرمایا آپ کے بغیر جیے، خدا کی قسم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائی۔ آپ کی مادر فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائی، آپ کے بغیر جیے۔ فرمایا کہ اب عبداللہ ایک زندگی ہے، خدا 70 زندگیاں دے، جسم کی رگوں رگوں کو کاٹا جائے، 70 مرتبہ زندہ کیا جائے، مارا جائے، ایک لحظے غم نشینی نہیں کروں گا۔ وہ وقت آ گیا، اب عبداللہ دور سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کب میرے مولا کہیں گے۔ اچھا انتظار کر رہے ہیں الفاظ، عجیب روایات ہیں۔ جب انتظار نہ ہو سکا، قریب جا کے بیٹھی، عجیب آیت پڑھی، نحن اقرب الیہ ولکن لا تبصرون، میں کب سے آپ کی قریب ہوں، آپ ان نظر بھی مجھے نہیں دیکھتے۔ یہ ادبیات ہے ابو الفضل کی،
نہیں کہہ رہے کہ مجھے اس لیے جہاد دیجئے، مرضی نہیں ہے ابو الفضل کی۔ ایک آیت پڑھی نحن اقرب الیک ولکن لا تبصرون، کب سے آپ کے قریب بیٹھا ہوں مولا جان، ایک نظر قیامت نہیں ڈالتے ہیں۔ اب عبداللہ نے جب سنا بلند ہوئے، بلند ہوئے، ایک تلوار زمین پہ گاڑی، تلوار کے دستے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، کبھی کہتے اینا حبیب، حبیب کہاں ہو تم، اے اوسجا کہاں ہو تم، اے علی اکبر آواز کیوں نہیں دیتے، اے قاسم آواز کیوں نہیں دیتے۔ جیسے جیسے اب عبداللہ شہداء سے مخاطب ہے، اب الفضل کے چہرے پر کرب ہے، رخسار پہ آنسو بہ رہے ہیں، اب برداشت نہ ہوا، اپنے آپ کو قدموں پہ گرا لیا، کہا مولا مولا میں غلام زادہ ہوں، میں کلیل زادہ ہوں، میری ماں نے مجھے یوں پالا تھا، مولا سب کو اجازت دیتے، ارے اس غلام کو اجازت کیوں نہیں ہے۔ اب عبداللہ نے سینے سے لگایا، ایک طرف چہرہ کیا، فرمایا ہے میرے بھائی ابو الفضل، ابو الفضل تم اساس کربلا ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اب الفضل قدموں میں گرے، کہا مولا کہاں ہے وہ لشکر، کہاں ہے وہ لشکر، ارے میرے جوان اکبر کہاں ہے، ارے قاسم کہاں ہے، اور محمد کہاں ہے، کہاں ہے میرا لشکر۔ اب عبداللہ نے اس نے اجازت دی، فرمایا ابو الفضل اجازت دیتا ہوں، مگر خیمے میں دختر رسول اللہ مقیم، عصمت الہی مقیم ہے، اللہ کا نور اس خیمے میں مقیم ہے۔ ابو الفضل جاؤ، دختر رسول اللہ کو ودا کرو، اجازت دو۔ یہ مرحلہ سخت ہے، یہ مرحلہ سخت ہے ابو الفضل کے لیے۔ فرمایا غلام زادے کو اجازت دی، یا ابو الفضل جنگ میں جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خیمے میں جانا ہے۔ فرمایا نہیں ابو الفضل، خیمے میں جاؤ، بہن زینب کو ودا کرو۔ ابو الفضل تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ پردہ ہٹایا، کہا السلام علیکہ یا اہل البیت رسول اللہ۔ ابو الفضل نے کیا کہا؟ کہا السلام علیکہ یا اہل البیت النبی، یہ کہنا تھا اور زینب کے سر سے چادر زینب کے سر سے چادر گری۔ اب الفضل پریشان ہوئے، آگے اپنی بہن کو سنبھالا، بہن یہ چادر زہرا، چاہتے تھے اجازت لے بہن سے، بار بار کہا بنت رسول اللہ، بار بار کہا اے بنت علی اس خادم پہ ایک نظر ڈالے، اس غلام پر ایک نظر ڈالے۔ روایات میں ہے حضرت زینب نے فرمایا ابو الفضل تم خیمے میں داخل ہوئے، میں نے تمہارے چہرے کو دیکھ لیا تھا، ابو الفضل تم اس وقت نہیں تھے جب رسول اللہ کا وقت آیا اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، میری ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، میرے بابا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، میرے بھائی حسن پہ وقت آیا موت کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اے ابو الفضل تمہارے چہرے